السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اب ہم آغاز کر رہے ہیں ایتھیزم ایکسپوزڈ کے دوسرے سیشن کا۔ ہم نے پہلے سیشن میں آرمین نوابی کی کتاب پڑھنی شروع کی تھی اور اس کا مقدمہ ہم نے کل ختم کیا تھا۔ پہلے ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، وہ میں گزشتہ 10 سیکنڈ پہلے کہہ چکا ہوں، یعنی یوٹیوب کے اوپر 10 سیکنڈ کا تھوڑا لیگ ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کامنٹس کریں تو وہ مجھے بعد میں ملیں، تھوڑا تاخیر سے ملیں۔ اور وسیم سید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ چند دن کے لیے بند ہوگا، اللہ کرے یہ افواہی ہو۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ حقیقت ہے یا افواہ؟ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ افواہی ہو۔ بہرحال فی الحال اپنے مقصد کے اوپر آتے ہیں، اور ہم مقدمہ ختم کر چکے ہیں۔ اب جو پہلا چیپٹر ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا جو چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے سائنس کینٹ ایکسپلین دی کمپلیکسٹی اینڈ آرڈر آف لائف، God must have designed it to be this way۔ یہ دراصل آرمین نوابی یعنی جو ملحد ہے، جو مصنف ہے اس کتاب کا، یہ اس کے علم کے مطابق، اس کے نظریے کے مطابق اہل مذہب کی یہ دلیل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ چونکہ سائنس زندگی کی پیچیدگی کو بیان نہیں کر سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً خدا نے اس زندگی کو ڈیزائن کیا ہوگا، بنایا ہوگا، لہٰذا خدا موجود ہے۔ یہ اہل اسلام یا اہل مذہب کی طرف سے ایک دلیل دی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ہماری دلیل ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا پچھلے سیشن میں کہ آگے آنے والے 20 چیپٹرز میں ہر چیپٹر کے اندر وہ اپنی معلومات کے مطابق اہل مذہب کی طرف سے ایک دلیل دے گا، اور اس کے بعد پھر اس دلیل کا رد کرے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دلیل کو سمجھیں، اس کے رد کو سمجھیں، اور اس کے بعد اس رد کے اوپر اگر ہم کوئی رد کر سکیں، کوئی ریفیوٹیشن کر سکیں، تو ہم اس کا رد کریں۔ تو پہلی دلیل جو اس نے دی ہے اہل اسلام کی طرف سے یا اہل مذہب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ چونکہ سائنس اس زندگی اور نظام کی پیچیدگی کو حل نہیں کر سکتی، تو اس لیے یقیناً اس نظام کو، اس زندگی کو، اس کائنات کو خدا نے بنایا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ خدا موجود ہے۔ یہ اس نے اہل مذہب کی طرف سے ایک دلیل دی ہے، یہی عنوان ہے چیپٹر 1۔ اب اس کے بعد وہ اس دلیل کے اوپر تبصرہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فونٹ تھوڑا چھوٹا نظر آ رہا ہو، لیکن مجبوری ہے کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر مجھے نہیں ملا جس کی وجہ سے میں اس کو بہت زیادہ بڑا کر کے دکھا سکوں، لیکن میں چونکہ اس کے کچھ پیراگراف پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہتا ہے کہ arguably the earliest function of religion was to explain natural phenomena that primitive men could not otherwise understand. Lightning storms and volcanoes, for example, are natural forces that were once attributed to deities. Now that scientific progress has made it clear how and why many of these things occur, a god is no longer required to explain them. اس پیراگراف کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی دور میں انسان مختلف جو قدرت کے مظاہر ہوتے تھے، مثال کے طور پر آسمان میں بجلیوں کا چمکنا، یا طوفانوں کا آنا، یا لاوا کا پہاڑوں سے نکل پڑنا، یا سیلاب کا آنا، بہت تیز بارش کا ہو جانا، ان سب چیزوں کو انسان ان کے پیچھے کیا سائنس ہے اس کو نہیں سمجھ پاتا تھا۔ اس لیے
انسان نے ابتدائی دور میں اپنے آغاز میں ان مختلف مظاہر قدرت کو مختلف خداؤں کی طرف منسوب کرنا شروع کیا کہ مثلا بارش بہت تیز ہوتی ہے تو اس کا خدا فلاں ہے، وہ فلاں خدا جو ہے وہ ناراض ہو گیا اس لیے بارش بہت تیز ہو رہی ہے، یا مثلا یعنی جو طوفان آیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں جو خدا ہے وہ ناراض ہو گیا، لائٹننگ آسمان کے اندر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک تیسرا خدا ہے وہ ناراض ہو گیا۔ تو مختلف خداؤں کی طرف ان مظاہر قدرت کو، ان چیزوں کو انسان نے منسوب کرنا شروع کیا۔ لیکن اب سائنس نے بتا دیا کہ لائٹننگ کیوں ہوتی ہے، اب سائنس نے بتا دیا کہ طوفان کیوں آتے ہیں، سائنس نے بتا دیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، سائنس نے یہ بتا دیا کہ لاوا کیوں پھوٹتا ہے، تو اس لیے اب ان چیزوں کو کسی خدا کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ گویا کہ اس مصنف کا اہل اسلام یا اہل مذہب کی دلیل کا رد ہے اس کی طرف سے۔ تو اہل مذہب کی جو دلیل تھی جو اس نے بیان کی وہ یہ کہ چونکہ پورا نظام بہت کمپلیکس اور بہت ہی پیچیدہ ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، لہٰذا یقیناً خدا نے ہی اس کو ڈیزائن کیا ہوگا، بنایا ہوگا، اس لیے خدا موجود ہے۔ اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ سائنس نے اب بیان کر دیا کہ یہ نظام پیچیدہ کیوں ہے، اور سائنس نے بیان کر دیا کہ مختلف مظاہر قدرت کیوں وجود میں آتے ہیں، اس لیے اب خدا کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی اس کے اوپر تبصرہ چند لمحات کے بعد کروں گا۔ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ the same is true for many other natural processes, and as the scientific method manages to come up with more models with better explanatory and predictive capabilities for such phenomenon, supernatural explanations prove themselves more inadequate, to say the least. یعنی اب چونکہ سائنس نے ان مظاہر قدرت کی زیادہ بہتر تشریح کر دی ہے، لہٰذا ان کو کسی سپر نیچرل پاور، کسی قادر مطلق کی طرف منسوب کرنا اب مناسب نہیں ہے۔ یہ اس کا تبصرہ ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آرمین نوابی نے، مصنف نے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی تھی کہ جو دلائل دیے جائیں گے وہ بنیادی طور پر دو مذہب کی طرف سے دیے جائیں گے، یعنی دو مذہب، اہل مذہب کی طرف سے جتنے بھی دلائل ہوں گے وہ دلائل ہوں گے جو بنیادی طور پر دو مذہب دیتے ہیں، پہلا اسلام اور دوسرا کرسچینٹی۔ یہ دلیل کہ مظاہر قدرت مختلف خداؤں کی ناراضگی کا نتیجہ ہے، طوفان آتا ہے تو کوئی خدا ناراض ہو جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے تو کوئی دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے، نہ تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور نہ ہی عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اور ہندوؤں کی دلیل اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا کرسچنز کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف، یہ جتنے بھی اہل مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ہندوؤں کی دلیل ان کے خلاف نہیں چل سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی اس کے اندر پرابلم یہ ہے۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ انسان نے، جب شروع میں سائنس نے انسان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ زلزلے کیسے آتے ہیں اور طوفان کیسے آتے ہیں، بارشیں کیسے ہوتی ہیں، تب بھی اہل مذہب کبھی بھی ان چیزوں کی پروسیس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ اہل مذہب ان چیزوں کی جو وجہ ہے، اہل مذہب ان چیزوں کی جو وجہ ہے، جو علت ہے، وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ اس کی علت خدا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ کوئی چیز کیسے ہوتی ہے، سائنس یہ نہیں بتاتی کہ کوئی چیز کیوں ہوتی ہے۔ کیسے اور کیوں کا بہت بنیادی فرق ہے، وہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ سائنس یہ تو بتائے گی کہ زلزلہ کیسے آتا ہے، سائنس یہ بتائے گی کہ لاوا کیسے پھوٹتا ہے، سائنس یہ بتائے گی کہ بارش کیسے ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کا کیوں، اس کا جواب سائنس نہیں دیتی۔ ہم یعنی اہل مذہب یہ مان کر چلتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زلزلے آتے ہیں، جتنے بھی مظاہر قدرت دنیا کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ خدا کی مرضی سے آتے ہیں۔ خدا کی مرضی اس کیوں کا جواب ہے، یہ مذہب بتاتا ہے۔ سائنس کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کی مرضی یا اس کی عدم مرضی کو بیان کرے۔ تو آپ حضرات اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ سائنس کیسے کا جواب ہے اور مذہب کیوں کا جواب ہے، اور یعنی خدا کی مرضی کو جاننا نہ جاننا یہ سائنس کی میدان سے باہر کی چیز ہے، لہٰذا سائنس اس کو کبھی بیان ہی نہیں کر سکتی کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات، تو اس کے اوپر ہمارا تبصرہ یہ ہے۔
دوسری بات، اگلے صفحے کے اوپر یہ ایک کہانی لکھتا ہے، آرمین نوابی ایک کہانی لکھتا ہے. یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1802 سے. کہانی یہ ہے کہ in 1802 philosophers William Paley introduced the theological argument in his book Natural Theology. In it he argues that the universe must have been designed by an intelligent creator because it is too complex to have arisen by chance. 1802 میں ایک فلسفی ولیم پیلے نے اپنی کتاب تھیولوجیکل نیچرل تھیولوجی میں ایک دلیل دی ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ یہ کائنات اتنی زیادہ پیچیدہ ہے، اس کے پیچھے یقیناً ایک انٹیلیجنٹ کریٹر ہے. انٹیلیجنٹ کریٹر کا مطلب یعنی ایک ایسا خالق جو علام بھی ہے، جو علیم بھی ہے، انٹیلیجنٹ کریٹر جو سب کچھ جاننے والا بھی ہے. یقیناً وہ اس کی تخلیق کے پیچھے ہے. Because it is too complex to have arisen by chance. یہ ناممکن ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس کا پیچیدہ نظام اتفاقی طور پر سامنے آ گئے. To illustrate this, he makes an analogy to a watch. اس کو مزید وضاحت کرنے کے لیے وہ ایک گھڑی کی مثال دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے if you are walking on the beach and find a watch, you know from its complexity that a watchmaker must have created it. Suppose وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مثلاً کسی بیچ کے اوپر چل رہے ہیں، چوپاٹی کے اوپر چل رہے ہیں بمبئی کی، وہاں آپ نے ایک گھڑی دیکھی پڑی ہوئی. آپ نے اس گھڑی کو اٹھایا، حالانکہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت کامن سی چیز ہے، لیکن اس کا ایک نظام پیچیدہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو یہ نہ جانتے ہوں کہ گھڑی کو کیسے بنایا جاتا ہے تو آپ اس کو کھول کر دوبارہ بنا نہیں سکتے. تو آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً اس گھڑی کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، واچ میکر ہے. تو جب ایک گھڑی جیسی چیز خود نہیں بن سکتی، اس کا بنانے والا ہو، تو یہ اور گھڑی ایک پیچیدہ مشین ہے، ایسے ہی یہ پوری کائنات جو بے انتہا پیچیدہ ہے وہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے. آخری جو جملہ ہے پیراگراف کا وہ یہ ہے کہ by his logic complexity implies design. یعنی اس منطق کے اعتبار سے جو بھی پیچیدہ چیز ہوگی اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی خالق اور ڈیزائنر ہوگا. یہ دلیل ہے فلسفی ولیم پیلے کی. اہل مذہب چاہے وہ عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ اس دلیل سے متفق ہیں کہ جو پیچیدہ نظام ہے وہ کیسا بھی ہو، دنیا کا نظام ہو یا یہ خود دنیا ہو، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو جو بھی چیز پیچیدہ ہوگی اس کا ڈیزائنر اور اس کا خالق یقیناً ہوگا. یہ کائنات چونکہ پیچیدہ ہے لہٰذا اس کا خالق ہے. یہ اہل مذہب اس دلیل سے متفق ہیں. لیکن اس کتاب کا مصنف جو ملحد ہے وہ اس دلیل کا رد کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اصول ہے کمپلیکسٹی امپلائز ڈیزائن، کہ ہر کمپلیکس اور پیچیدہ چیز کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ہوگا، یہ اصول مصنوعی چیزوں میں تو اپلائی ہوتا ہے لیکن فطری چیز میں اپلائی نہیں ہوتا. اس کا رد یہ ہے کہ یہ اصول مصنوعی چیزوں میں اپلائی ہوتا ہے. مثلا آپ ایک کرسی لے لیں، ایک مصنوعی چیز ہے، آپ صوفہ لے لیں، بیڈ لے لیں، آپ الماری لے لیں، آپ گھڑی لے لیں، کمپیوٹر لے لیں، کوئی فون لے لیں، ڈیوائس لے لیں، مشینیں لے لیں، گاڑیاں لے لیں، یہ ساری مصنوعی چیزیں ہیں. یہ اصول یہاں پر اپلائی ہوگا کہ جو بھی پیچیدہ چیز ہے اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. لیکن جو فطری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر پتھر ہے، وہاں یہ اصول نہیں چلے گا. مثال کے طور پر پہاڑ ہے، وہاں یہ اصول نہیں چلے گا. یا کوئی ریت کا ٹیلا ہے، وہاں یہ اصول نہیں چلے گا. سمندر ہے، وہاں یہ اصول نہیں چلے گا. یہ اس نے گویا کہ اس دلیل کا رد کیا. اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ مصنوعی اور فطری چیزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے یعنی انسان کے اعتبار سے تو ہے کہ ہم ایک کرسی کو مصنوعی کہتے ہیں لیکن پانی کو ہم غیر مصنوعی کہتے ہیں. ہم ایک مشین کو مصنوعی کہتے ہیں لیکن پہاڑ کو ہم فطری کہتے ہیں. ہم ایک موبائل کو یا کمپیوٹر کو مصنوعی کہتے ہیں لیکن ریت کے ٹیلے کو ہم فطری کہتے ہیں. یہ فرق ہمارے انسان کے اعتبار سے ہے.
لیکن اللہ کے اعتبار سے دنیا کی ہر چیز ایک ایک ذرہ اور اس دنیا کے اندر موجود ہر چیز مصنوعی ہے. لہٰذا اگر وہ مصنوعی ہے تو اس کا صانع بھی موجود ہے، اس کا بنانے والا بھی موجود ہے. یہ جو فرق اس مصنف نے کیا ہے، اور ملحدین جو یہ فرق کرتے ہیں کہ جو مصنوعی چیزیں ہیں ان کا تو بنانے والا ہے، لیکن جو غیر مصنوعی یعنی فطری چیزیں ہیں ان کا کوئی بنانے والا نہیں، یہ فرق محض بلا دلیل ہے، ایک آربیٹری اسٹیٹمنٹ ہے. آربیٹری اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحکمانہ انداز ہے کہ ایک چیز بس کہہ دی، اس کی کوئی دلیل نہیں. اس کے بعد ایک وہ مثال دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسا نظام بھی ہے کہ جس نظام کی وجہ سے بہت سی چیزیں خود بخود وجود میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو. وہ یہ کہتا ہے اس پیراگراف میں، since then many scientists and philosophers have tackled this issue and have shown that complex system can arise without a designer. کہ 1802 کے بعد سے بہت سے فلسفیوں اور سائنٹسٹ نے اس دلیل کا جواب دیا ہے اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بہت سی پیچیدہ چیزیں خود بخود بغیر کسی ڈیزائنر اور بنانے والے کے بن جاتی ہیں. اچھا، وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں، سب سے پہلی چیز ایوولوشن. ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن از ون سچ سسٹم. ایوولوشن کو اردو میں کہا جاتا ہے ارتقاء. نظریہ ارتقاء انہی نظاموں میں سے ایک نظام ہے کہ جس کی بنیاد پر مخلوق اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود خود بخود وجود میں آتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملحد یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کے اندر حیات ہے، وہ ساری ارتقاء کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی ہیں، ساری ارتقاء اور ایوولوشن کی بنیاد پر سامنے آئی ہیں. اور ایوولوشن ایک خودکار عمل ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی صانع نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بنانے والا اور کوئی ڈیزائنر نہیں ہے، بلکہ ایوولوشن خود بخود ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہر مصنوع کا کوئی نہ کوئی صانع ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ ایوولوشن نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان ہو یا بندر ہو یا چمپینزی ہو یا مچھلیاں ہوں سمندر کی، یا کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی ایسی چیز کے جس کے اندر روح ہے، وہ اسی ارتقاء کے نتیجے میں خود بخود وجود میں آئی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہر مصنوع کا کوئی نہ کوئی صانع ہوگا، یہ غلط ہے. یہ اس شخص کی دراصل دلیل ہے. آج کے اس حلقے میں ہم ایوولوشن کے تعلق سے کچھ دیر گفتگو کریں گے. ایوولوشن ایک بہت ہی مشہور نظریہ ہے اور اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرنا ضروری ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی ایوولوشن کے قائل ہیں، یعنی نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں، آپ ان سے ایک سوال یہ پوچھیں کہ نظریہ ارتقاء ایک سائنسی نظریہ ہے یا نہیں. وہ جواب یہ دیں گے کہ نظریہ ارتقاء ایک سائنسی نظریہ ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر سائنسی نظریہ ہے، یعنی یہ ایک ایسی بدیہی چیز ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے. نظریہ ارتقاء ایک سائنسی نظریہ ہے. یہ جب جواب دیے جا چکے ان کی طرف سے، اب آپ آگے چلیے، پوچھئے کہ سائنس محدود ہے یا غیر محدود، سائنس لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ. یہ ممکن نہیں ہے وہ یہ کہہ دیں کہ سائنس ان لمیٹڈ ہے. وہ ہر حال میں یہی کہیں گے کہ سائنس محدود ہے. لہذا جب ایوولوشن جو سائنس کا پروڈکٹ ہے اور سائنس محدود ہے، تو ایوولوشن بھی محدود ہوا. اور جو چیز محدود ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے. ظنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسمپشن کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ ڈیفینٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ انڈیفینٹ ہوتی ہے. لہذا نظریہ ارتقاء بھی ظنی ہے، نظریہ ارتقاء بھی انڈیفینٹ ہے، نظریہ ارتقاء بھی اسمپشنز کے اوپر بیس کرتا ہے.
وہ ڈیفینٹ نالج نہیں ہے. اور جو چیز ڈیفینٹ نالج نہ ہو، جو چیز محض نظریہ ہو، جو چیز اسمپشنز کی بنیاد پر ہو، اس کو ہم کیسے یقین کر لیں؟ یہ آپ ان لوگوں سے سوال کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن ایک فیکٹ ہے، ارتقاء ایک فیکٹ ہے. ہماری طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ ارتقاء سائنسی نظریہ ہے، سائنس محدود ہے، لہٰذا ارتقاء بھی محدود ہے، اور جو چیز محدود ہوتی ہے وہ ظنی ہوتی ہے، لہٰذا ارتقاء بھی ظنی ہے. جو لوگ منطق اور فلسفہ تھوڑا سا پڑھے ہوئے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ اس دلیل کو سمجھ سکتے ہیں. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ کہ سائنس محدود ہے، میں اس کے اوپر چند دلیلیں دیتا ہوں. ان دلیلوں کو ذرا آپ غور سے سنیں. پہلی دلیل، سائنس محدود ہے، اس کی پہلی دلیل یہ ہے، اور اس دلیل کا عنوان ہے سینسری پرسیپشن. سینسری پرسیپشن، سینس، حواس. سینس کہتے ہیں حواس کو. تو ہماری دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، ہمارے چکھنے کی صلاحیت، ٹچ کرنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، یہ صلاحیتیں ان کو بولا جاتا ہے انگریزی میں سینس. سو سینسری پرسیپشنز. سائنس کی جو بنیاد ہے وہ مشاہدے کے اوپر ہے، آبزرویشن کے اوپر ہے. اور آبزرویشن ہوتا ہے حواس کے ذریعے، یعنی سینسز کے ذریعے. اور جو علم ہم اپنے سینسز سے حاصل کرتے ہیں، حواس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، وہ محدود ہے. لہٰذا ہمارا مشاہدہ اور آبزرویشن محدود اور لمیٹڈ ہوا. سائنس کی بنیاد ہے آبزرویشن کے اوپر، لہٰذا سائنس بھی محدود اور لمیٹڈ ہوئی. ٹھیک ہے. اور جو چیز لمیٹڈ ہو، سائنس ایک لمیٹڈ چیز ہے، اور دنیا کا بنانے والا وہ ہے غیر محدود. تو ایک محدود چیز غیر محدود کے بارے میں یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہماری پہلی دلیل سائنس کے محدود ہونے پر تو یہ ہے سینسری پرسیپشنز. دوسری بات، دوسری دلیل، ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے امپیریسزم. امپیریسزم، آپ نے شاید ایک لفظ سنا ہو، امپیریکل ڈیٹا. امپیریکل ڈیٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ڈیٹا کہ جس کی بنیاد مشاہدے کے اوپر مبنی ہو، جس کی بنیاد آبزرویشن کے اوپر مبنی ہو، اس کو امپیریکل ڈیٹا بولتے ہیں. امپیریسزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کہ جو حواس کے اوپر مبنی ہو، وہ علم جو عقل کے اوپر مبنی ہو، اس کو ریشنلزم بولا جاتا ہے. اور جو علم حواس کے اوپر مبنی ہو، اس کو امپیریسزم بولا جاتا ہے. آج کی جو سائنس ہے وہ امپیریسسٹ ہے، وہ ریشنلسٹ نہیں ہے. آج کے دور میں سائنس امپیریسسٹ ہے، یعنی مکمل حواس کے اوپر مبنی ہے، وہ ریشنلسٹ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے حواس سے باہر ہیں، اس کے باوجود سچ ہیں. مثال کے طور پر میتھس 3+3 6، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی سچائی کو جاننے کے لیے آپ کو سائنس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر سائنس یہ کہے کہ نہیں وہی چیز درست ہوگی جو سائنس کے مطابق ہو اور سائنس سے ثابت ہو، تو سائنٹسٹ سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ پھر 3+3 6 یہ درست کیسے ہے، جبکہ اس کو صحیح ماننے کا معیار سائنس نہیں ہے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک کائناتی حقیقت ہے. ایک آدمی چاہے سائنس جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ اس بات کا قائل ہے کہ 3+3 = 6. ایسے ہی اس سماج میں، معاشرے میں جتنے بھی اخلاقی اچھائیاں ہیں یا اخلاقی برائیاں ہیں، یہ ایسی سچائیاں ہیں کہ جن کے سچ ہونے کے لیے سائنس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کا قتل کر دینا، ناحق قتل کر دینا ایک بری چیز ہے. اس کے لیے سائنس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر سائنس کے ہم نے اس سچ کو جانا کہ ناحق کسی کا قتل کرنا بری چیز ہے. ایسے ہی کسی کے اوپر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا ایک اچھی چیز ہے. یہ ایک ایسا سچ ہے کہ جس کو جاننے کے لیے ہمیں سائنس کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے.
لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ اس دنیا میں بہت سی سچائیاں ایسی ہیں جو سائنس کے حدود اور اس کی لمیٹیشن سے باہر ہیں. جب بہت سی سچائیاں سائنس کی لمیٹیشن سے باہر ہیں تو سائنس محدود ہوئی. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی بھی سچائی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سائنس کے معیار پر پورا اترے یا سائنس سے اس کو ثابت کیا جائے. تو خدا کا ہونا یہ بھی ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کو سچ ماننے کے لیے سائنس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل کس بات پر؟ تیسری دلیل اس بات پر کہ سائنس محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور جو چیز لمیٹڈ ہو وہ ان لمیٹڈ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی. تیسری دلیل یہ ہے ٹائم. یعنی آپ اپنے پاسٹ کو دیکھیں، اپنے ماضی کو دیکھیں، سائنس کبھی بھی ماضی کا یا ماضی کے اندر اٹھنے والی سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی. سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ کسی بھی چیز کا مبدا اور آغاز کیا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ ایوولوشن اور نظریہ ارتقاء کے اوپر بلیو کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ارتقاء کا آغاز کیسے ہوا، وہ سارے کہیں گے کہ ارتقاء کا آغاز ایک سنگل سیل سے ہوا ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ سنگل سیل کہاں سے آیا. سنگل سیل کہاں سے آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سنگل سیل سے اس کا آغاز ہوا، اس کے بعد وہ پلا بڑھا، اس سے ملٹیپل سیلز نکلے، پھر ملٹیپل سیل سے مختلف مخلوقات وجود میں آئیں، ان ایک مخلوق سے دوسری بنی، دوسری سے تیسری بنی. اس طریقے سے آج پوری دنیا کے اندر اتنی مخلوقات ہیں، اتنے جانور ہیں اور اتنے جاندار ہیں. لیکن وہ یہ کبھی نہیں بتا سکتی، سائنس یہ کبھی نہیں بتا سکتی کہ وہ سنگل سیل کہاں سے آیا. ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سائنس محدود ہے، چونکہ ماضی کے میں رونما ہونے والے بہت سے واقعات کا سائنس جواب نہیں دے سکتی. یہ ہماری تیسری دلیل ہے. چوتھی دلیل جس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں وہ ہے مورالٹی. مورالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل ہے، یعنی کون سی چیز اخلاقی اعتبار سے درست ہے اور کون سی چیز اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے اخلاقی اعتبار سے، یہ سائنس کبھی نہیں بتائے گی. مثلا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، مجھے لگا اس کے چہرے کے اوپر بھوک کے آثار ہیں، تو کیا مجھے اس کو کھانا کھلانا چاہیے یا نہیں کھلانا چاہیے؟ کہیں اس نے محض جھوٹا اظہار تو نہیں کیا بھوک کے آثار کا؟ یہ چیز مجھے سائنس کبھی نہیں بتا سکتی کہ مجھے اس شخص کو کھانا کھلانا چاہیے یا نہیں. اخلاقی اعتبار سے میرے لیے اس کو کھانا کھلانا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ سائنس کے اسکوپ سے یا سائنس کے میدان سے باہر کی چیز ہے. مورالٹی یہ چوتھی دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ سائنس محدود ہے. پانچویں دلیل کہ سائنس محدود ہے یہ ہے، جس کو ہم ایک عنوان دیں گے، پرابلم آف انڈکشن. انڈکشن کسے کہتے ہیں؟ INDUCTION، انڈکشن. جو لوگ منطق اور فلسفہ مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سمجھانے کی میں کوشش کروں گا. پرابلم آف انڈکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جزئیے سے کلیے کے اوپر استدلال کرنا. یعنی اب یہ جو جزئی اور کلی کی جو تعریف جانتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جن لوگوں کو اس کی ڈیفینیشن نہیں پتا ہے ان کے لیے میں انگلش کی ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہوں. کسی پرٹیکولر ایونٹ یا انسیڈنٹ سے آپ کسی یونیورسل ٹروتھ کے اوپر استدلال کریں، آرگومنٹیشن کریں، اس کو انڈکٹیو آرگومنٹ کہا جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا میں یہ کہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی شخص باکسنگ گلوز پہن کر باکسنگ کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں چوٹ نہیں لگتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی شخص باکسنگ گلوز پہن کر باکسنگ کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں چوٹ نہیں لگتی ہے. یہ ایک جزیہ ہوا، یہ ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا، یا 10-15 پرٹیکولر انسیڈنٹس ہوئے. اب اس کے بعد میں نے یہ دلیل دی، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص جو بھی دنیا میں باکسنگ گلوز پہن کر باکسنگ کرے گا اس کے ہاتھ میں کبھی چوٹ نہیں لگے گی. اس کے ہاتھ میں کبھی چوٹ نہیں لگے گی. یہ ایک کلیہ ہوا، یہ ایک یونیورسل اسٹیٹمنٹ ہوا. لیکن اس یونیورسل اسٹیٹمنٹ کو ثابت کرنے کے لیے میں نے کچھ پرٹیکولر اسٹیٹمنٹس کا سہارا لیا. اسی کو انڈکٹیو آرگومنٹ کہا جاتا ہے.
मुकम्मल साइंस इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि जो दुरुस्त आर्ग्यूमेंट है वो है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? एक कुल्लिये से जुजिये के ऊपर इस्तेदलाल करना, यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ से या एक यूनिवर्सल कज़िये से, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट से आप एक पर्टिकुलर और एक जुजिये के ऊपर इस्तेदलाल करें। उसकी भी मिसाल देता हूं, उससे आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगा। मसलन हम ये कहें कि तमाम मर्द दुनिया के फना होने वाले हैं, तमाम मर्द एक दिन उनको मौत आएगी, तमाम मर्द मरने वाले हैं। ये एक कुल्लिया है, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है, जैद एक मर्द है, लिहाजा जैद भी मरने वाला है। ये जो हमने इस्तिदलाल किया है, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर इस्तिदलाल किया, इसी को हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं। साइंस इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के ऊपर बिलीव करती है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के ऊपर बिलीव नहीं करती। मजहब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट पेश करता है, और जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है यानी कुल्लिये से जुजिये के ऊपर इस्तेदलाल करना, यूनिवर्सल स्टेटमेंट से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट साबित करना, अगर वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट सच्चा है तो ये नतीजा हमेशा सही निकलेगा। लेकिन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं कि हमेशा सच हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि मैंने 10 लोगों को देखा कि जब वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर बॉक्सिंग कर रहे थे तो उनको चोट नहीं लगी, लिहाजा इस दुनिया में जो भी बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर बॉक्सिंग करेगा उसको कभी भी चोट नहीं लगेगी, ये जुमला 100% सही हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर बॉक्सिंग करे, उसके बावजूद भी इसके हाथों में चोट लग जाए। साइंस की बुनियाद इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के ऊपर है, और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट महदूद होता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट ज़न्नी होता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमेशा यकीनी नहीं होता, 100% ट्रूथ नहीं होता। लिहाजा साइंस भी 100% ट्रूथ नहीं है, साइंस भी 100% साइंस भी महदूद है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। जब ये साबित हो गया तो अब हमारा जो केस है वो भी साबित हो गया, वो ये कि एवोल्यूशन एक साइंसी नजरिया है और साइंस महदूद है। साइंस यकीनी इल्म का नाम नहीं है, डेफिनेट नॉलेज का नाम नहीं है। लिहाजा नजरिया इर्तिका यानी एवोल्यूशन भी डेफिनेट नॉलेज के ऊपर बेस नहीं करता है, वो भी डेफिनेट नहीं है, वो भी कतई नहीं है। और जो चीज कतई ना हो उसको मानने के ऊपर इसरार करना यह गलत है। लिहाजा जितने भी मुल्हिदीन हैं, जितने भी एथीस्ट हैं, जब उनसे यह कहा जाता है कि ये दुनिया जिस तरीके से एक छोटी सी मशीन खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो ये दुनिया जो इतनी पेचीदा है, इतनी कॉम्प्लेक्स है, वो खुद ब खुद कैसे वजूद में आ सकती है। इंसान जो इतना कॉम्प्लेक्स है वो खुद ब खुद कैसे वजूद में आ सकता है। तो वो इसरार करते हैं कि नहीं, एवोल्यूशन को मानो, एवोल्यूशन दुरुस्त है। हमने जो उसका जवाब दिया है, कोई उसका जवाब दे दे, ये सारे दलाइल हमने दे दिए हैं, वो ये साबित कर दे कि एवोल्यूशन डेफिनेट है, वो ये साबित कर दे कि एवोल्यूशन कतई है, वो ये साबित कर दे कि साइंस डेफिनेट नॉलेज का नाम है, साइंस जो कहती है वो हर हाल वो 100% ट्रूथ है, वो ये साबित कर दे, तो ठीक है, हम भी मान लेंगे कि एवोल्यूशन एक कतई चीज है। तो ये हमारे दलाइल हैं इस मुल्हिद और उन दुनिया के उन तमाम मुल्हिदीन के खिलाफ जो ये समझते हैं कि एवोल्यूशन एक डेफिनेट प्रोसेस है। याद रखिए कि जो एवोल्यूशन है ये नजरिया सबसे पहले किसने पेश किया था? सारी दुनिया जानती है कि ये नजरिया डार्विन ने पेश किया था। मैं आपको डार्विन का एक इक्तिबास पढ़कर सुनाता हूं जो उसकी सवाने हयात में है, जो उसकी बायोग्राफी में है। वो ये लिखता है, यानी डार्विन खुद ही कह रहा है, चार्ल्स डार्विन खुद ही कहता है, वो ये, मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपको पढ़ के सुना रहा हूं। खुदा के वजूद पर ईमान की एक और दलील मुझे कहीं ज्यादा वजनी मालूम होती है, और उसका ताल्लुक जज्बात से नहीं बल्कि अकल से है। यानी बहुत से लोग खुदा के वजूद पर के कायल इसलिए होते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक इमोशनल मसला होता है, लेकिन डार्विन ये कहता है कि ये जो दलील मुझे मिली है इसका ताल्लुक जज्बात और इमोशन से नहीं बल्कि अकल से। आगे वो लिखता है, ये तसव्वुर करना मुहाल बल्कि नामुमकिन है कि ये इंतहाई जबरदस्त कायनात
اور یہ انسان کہ جس کے پاس دور دراز ماضی اور مستقبل میں کہیں آگے تک نظر ڈالنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، محض ایک اندھے اتفاق یا ضرورت کی پیداوار ہے۔ اس زاویے سے غور کرتے ہوئے میں خود کو مجبور پاتا ہوں کہ اس اولین سبب تخلیق میں ایک انسانی ذہن سے کسی درجے مماثلت رکھنے والی ذہانت کی موجودگی کو تسلیم کروں، اور اس طرح میں مستحق ہوں کہ میرا شمار بھی خدا پر یقین رکھنے والوں میں کیا جائے۔ آخری جملہ غور کیجئے، اس طرح میں مستحق ہوں کہ میرا شمار بھی خدا پر یقین رکھنے والوں میں کیا جائے۔ یعنی خود ڈارون یہ کہہ رہا ہے کہ میرا شمار خدا پر یقین رکھنے والوں میں کیا جانا چاہیے۔ تو ڈارون تو اس بات کا قائل ہو کہ خدا موجود ہے، اور ڈارون کے چیلے اس بات کے قائل ہو کہ خدا موجود نہیں ہے، اسی کی تھیوری کو بنیاد بنا کر۔ یہ کتنا عجیب اتفاق ہے۔ تو یہ جو پورا چیپٹر تھا جس کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ابھی اسکرین پر تھا، وہ دراصل ایوولوشن کے متعلق تھا۔ آج کی اس بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ کتاب کے مصنف آرمین نوابی نے یہ دعویٰ کیا کہ اہل مذہب کا یہ ماننا کہ جو چیز بھی پیچیدہ ہوگی اس کا صانع ہوگا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ نظریہ ارتقاء نے، یہ ایوولوشن کی تھیوری نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بغیر صانع اور بغیر بنانے والے کی بھی چیزیں بن جایا کرتی ہیں۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ نظریہ ارتقاء کوئی قطعی چیز نہیں ہے، کوئی ڈیفینٹ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ظنی اور انڈیفینٹ چیز ہے، ایک تصور ہے، ایک امیجنری چیز ہے، اور جو چیز امیجنری ہو، جو چیز تصوراتی ہو، جو چیز ظنی ہو، اس کو بنیاد بنا کر کسی کے اوپر تھوپا نہیں جا سکتا۔ یہ چیز کیوں امیجنری ہے اس کے ہم نے 5-6 دلائل دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو اگر دوبارہ دیکھیں گے تو وہ دلائل آپ کو بآسانی سمجھ میں آ سکیں گے۔ تو آج کے درس کا یہی حاصل ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم کل کی کلاس میں اسی وقت اگلا چیپٹر یعنی سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے، اور اس میں اس بات کو دیکھیں گے کہ اس کے مزید دلائل کیا ہیں اور ان کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کامنٹس میں دیکھ رہا ہوں بیچارے نان مسلمز آ گئے ہیں سب سے پہلے، بلکہ اچھا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مسلمان یا اہل اسلام کی ان کے عقائد کیا ہیں۔ میں ان سے ایک گزارش کروں گا، میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا، وہ یہ کہ آپ لوگ اس تعصب سے اور اس بائسنس سے باہر نکلیے، اور بہت ہی ٹھنڈے دل سے کسی بھی مذہب کے بارے میں غور کیجیے۔ آن لائن جو بہت سی انفارمیشن مل جاتی ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو نکالیے، قرآن کریم کو ڈائریکٹ پڑھیے، پھر اگر کوئی آپ کو آبجیکشن لگتا ہے تو یقیناً آپ وہ آبجیکشن کیجیے۔ ہم یہاں آبجیکشنز کا جواب دینے کے لیے، پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے، کنفیوژن کو دور کرنے ہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کامنٹس میں آ کر گالی دینا تو آپ کی جہالت کی دلیل ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اب سویلائزڈ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، اور جو لوگ سویلائزڈ نہ ہو وہ خاموش رہیں۔ تو آپ اگر گالیاں دیں گے کامنٹس کے اندر تو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ انسویلائزڈ ہیں۔ اس سے ہمارے صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہمارے کاز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اگر آپ میری جو بات سن رہے ہیں آپ اس وقت، وہ میں 10 سیکنڈ پہلے کہہ چکا ہوں، چونکہ اس ویڈیو میں لیگ ہے۔ اگر آپ کا کوئی کوئک کویشچن ہو تو آپ فوری طور پر کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اتنے آپ اس کو لکھیں۔ بہت سارے کامنٹس آئے ہیں، میں کامنٹس نہیں پڑھ پا رہا تھا لیکچر کے دوران۔ ایک چیز اور وہ یہ کہ ہم جب اس حلقے میں شامل ہوں، اس درس میں شامل ہوں، تو آپ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک اور پین ضرور رکھیے، چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر صرف سنیں گے تو شاید وہ یاد نہ رہیں۔ بہت ساری چیزیں اسی وقت یاد رہ سکتی ہیں جب آپ ان کو لکھیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا، آپ مدرسے میں اگر پڑھے ہیں، کالج میں پڑھے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، تو نوٹس لینے کی عادت یقیناً ہوئی ہوگی۔ تو اس کو اسی اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی اس کو جلسہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو ایک درس سمجھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بہت سی اصطلاحات ایسی ہیں کہ جن کی میں انگلش بھی بیان کر دیتا ہوں، یا عربی بیان کر دیتا ہوں، اردو بیان کر دیتا ہوں، تو وہ اصطلاحات بھی آپ کے سامنے آ جائیں، ان کو لکھ لیا کریں، اور جو دلائل ہم دے رہے ہیں ان کو لکھ لیا کریں، تاکہ آگے چل کر وہ آپ کو فائدہ دیں انشاءاللہ تعالی۔ حوادثات عالم کو اللہ کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا میں نے نہیں کہا۔ ہو سکتا اگر میری زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلے ہوں
تو اس کو میں واپس لیتا ہوں. خدا اور اللہ دونوں دراصل دو الگ الگ، ایک ہی حقیقت کی دو الگ الگ تعبیر ہیں. ہم تمام حوادثات کو اللہ کی طرف اس حیثیت سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ ان حوادثات کی پہلی علت اور پہلا سبب ہے، پہلا کاز ہے. یعنی اللہ کی مرضی ہی کی وجہ سے وہ دنیا کے جتنے بھی حوادثات ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن وہ کیسے ہوتے ہیں یہ سائنس بتاتی ہے. کیوں ہوتے ہیں یہ مذہب بتاتا ہے، سائنس یہ بتاتی ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. میں ایک جو میں نے ابھی لنک پوسٹ کیا ہے اس پر آپ کو ایک جملہ ملے گا. وہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ خود ایک حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، کہ زندگی کے چلتے ہوئے سلسلے میں اسباب و علل سے متعلق مسائل سے بحث کرنا، نہ کہ اولین سبب کا تعین کرنا. یہ سائنس کا موضوع ہے. یہ اردو بڑی گاڑھی میں نے بول دی ہے، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ سائنس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا اس وقت چل رہی ہے، اس وقت رواں دواں ہے، اس میں اسباب و علل کیا ہیں. یعنی کوئی چیز کیوں ہو رہی ہے. مثلا اس وقت جو بارش ہو رہی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، زلزلہ کیسے آتا ہے، والکینو کیسے پھوٹتا ہے. اس کا جو اولین سبب ہے، یعنی ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا کوئی خالق ہے یا یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں، سائنس کا یہ موضوع نہیں ہے. میں دوبارہ ان الفاظ کو پڑھتا ہوں. زندگی کے چلتے ہوئے سلسلے میں اسباب و علل سے متعلق مسائل سائنس کا موضوع ہے، نہ کہ اولین سبب کا تعین کرنا. یہ جملہ بھی اس پر جو میں نے لنک دیا ہے اس پر آپ کو مل جائے گا. یہ بہت اہم جملہ ہے اور اسی کو مختصر الفاظ میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ سائنس کا موضوع ہے کسی چیز کے کیسے کو بیان کرنا اور مذہب کا موضوع ہے کسی چیز کے کیوں کو بیان کرنا. عبد القادر صاحب ایک سوال یہ کر رہے ہیں کہ الحاد کے بنیادی نکات کیا ہیں اور ملحدین اس وقت کن کن کو فالو کرتے ہیں. دیکھیے ملحدین کا جو سب سے بڑا چیمپئن ہے اس کا نام ہے ریچرڈ ڈاکنز. تو سارے ملحدین اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کی کتاب پڑھ پڑھ کر جو ہے کاپی پیسٹ کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی ایک دن پوسٹ مارٹم کریں گے. لیکن ان کے جو بنیادی نکات ہیں دراصل ہم انہی کو ذکر کرنے کے لیے یہ سیشنز کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ یہ سارے سیشنز دیکھ لیں گے اور ان کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الحاد کی بنیادی نکات کیا کیا ہیں، کن کن چیزوں کے اوپر الحاد کھڑا ہے. اور اس کا جو سب سے بنیادی جو نظریہ ہے وہ ایوولوشن ہے. ایوولوشن الحاد کا ایتھیزم کا سب سے بنیادی نظریہ ہے.